السلام علیکم ویورز۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی ناگہانی آفت سے، حاسدین سے، بری نظر سے، جادو ٹونے سے اور اپنی مخلوق کے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈرپوکنی، ایک سٹوری نریٹر۔ آپ مجھے اپنی سٹوریز darpokni@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ایمن ہے اور میں اسلام آباد میں رہتی ہوں۔ میں ویسے تو ایک گاؤں سے بلانگ کرتی ہوں اور پڑھائی کے لیے 5 سال پہلے اسلام آباد آئی تھی۔ تب میں ہاسٹل میں رہتی تھی اور پڑھائی بھی اور جاب بھی کرتی تھی۔ میں ایک ٹوٹلی پریکٹیکل سائنس پرسن ہوں اور جن یا چڑیلوں پر یقین نہیں رکھتی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سائنٹیفک وجہ موجود ہوتی ہے۔ لیکن جو واقعہ 4 سال پہلے ہوا وہ آج تک میرے ذہن میں اٹکا ہوا ہے۔ ایک دن میری دوست رات 11 بجے کے قریب اپنے کام سے واپس ہاسٹل میں آئی۔ اس کا رویہ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ روم کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی، اپنے بالوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور فرش پر پیر مروڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے یہ حالت تقریباً 1 گھنٹے تک رکھی۔ جب ہم نے اس کو بلایا اور کئی بار آوازیں بھی دیں تو وہ کسی بھی طرح کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ ہم نے اپنے مالک مکان کو بلایا، اس کی وائف بھی ساتھ آئیں۔ جب تک وہ دونوں اوپر پہنچے وہ کچن کی شیلف پہ چڑھ کر بیٹھ گئی اور اس نے کسی طرح ایک چھری اٹھائی اور اپنی کلائی کاٹ لی۔ خوش قسمتی سے زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن اس کا ہاتھ خون سے بھر گیا تھا۔ ہم اس کو بلا رہے تھے لیکن وہ ہمیں بالکل اگنور کر رہی تھی، جیسے ہم اس کے پاس ہیں ہی نہیں۔ ہم میں سے ایک نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس لڑکی نے اس کو دھکا دیا، جس سے دوسری لڑکی جو اس کی مدد کرنے گئی تھی کسی کھلونے کی طرح دیوار میں لگی اور درد سے کراہنے لگی۔ جو لڑکی یہ عجیب حرکتیں کر رہی تھی اس کا نام انم تھا۔ انم نے اپنے بازو پہ دوسرا کٹ لگایا۔ ہم سب نے مل کر اس کو پکڑا اور شیلف سے نیچے اتارا، لیکن وہ اپنے ہاتھ اور پیر مار رہی تھی اور اپنے جسم کو سخت بنا رہی تھی، جس سے اس کے ہاتھ پر پٹی لپیٹنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ کسی طرح ہم نے اس کے ہاتھ پر کپڑا باندھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ سب اسے دیکھتے ہوئے ایک طرف بیٹھے تھے، کوئی کچھ پڑھ رہا تھا اور کوئی کسی چیز کا ورد کر رہا تھا۔ وہ بیچ میں بیٹھی تھی۔ جب میری اس سے آنکھیں ملی تو ایسا لگا کہ وہ وہاں ہے ہی نہیں، جیسے وہ کوئی اور پرسنالٹی ہو۔ اس کی آنکھیں بالکل کھلی ہوئی تھیں، بنا پلک جھپکائے، جیسے ہارر فلمز میں دکھاتے ہیں۔ اس نے ہر کسی سے آنکھ ملانے کی کوشش کی، جیسے وہ ہر ایک کو پہچان نہ پا رہی ہو۔ پھر اس نے ہاسٹل والی آنٹی کی آنکھوں میں دیکھا اور ہنسنے لگی اور ساتھ ہی اپنے خون کو اپنے ہاتھوں سے چاٹنے لگی، اور کچھ دیر کے بعد وہ آنٹی بے ہوش ہو گئی۔ صبح 4 بجے کے قریب اس نے کھانا مانگا اور اتنا کھایا کہ جتنا وہ عام طور پر کبھی کھا ہی نہیں سکتی، اور پھر سو گئی۔ پوری رات انکل آنٹی یہ کہہ رہے تھے کہ اس پر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے اور وہ اسے کسی قاری صاحب کے پاس لے جانا چاہتے تھے۔ ہماری روم میٹ بھی اس بات پر یقین کرنے لگی تھی کہ یہ واقعی کوئی سپر نیچرل پاور کا ہی اثر تھا، لیکن میں بار بار کہتی رہی کہ پہلے اسے ہاسپٹل لے چلو، لیکن کوئی میری بات سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب وہ صبح اٹھی تو وہ بالکل نارمل تھی اور اسے پچھلی رات کا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ اس نے رکشے والے کو پیسے دیے اور ایک اجنبی عورت نے اس سے رستے کا پوچھا۔ پھر وہ گھر آئی اور تھکن کی وجہ سے سو گئی۔ ہم نے صرف صبح اس سے اتنا ہی پوچھا اور پھر کبھی اس معاملے کو اس کے سامنے نہیں دہرایا۔ اس کے پاس اس وقت بہت مہنگی چیزیں بھی تھیں، جیسے کہ 2 فون، ایئرپورٹس، کچھ زیور وغیرہ وغیرہ، لیکن کچھ بھی چوری نہیں ہوا۔ اتنے سال گزر گئے اور اس کے بعد ایسا کوئی بھی واقعہ دوبارہ بھی نہیں ہوا۔
اب تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس رات جو کچھ ہوا اس کی وجہ کیا تھی۔ السلام علیکم، میرا نام علی ہے، میں پاکستان سے ہوں اور اپنے کئی پیرانارمل انسیڈنٹ کی وجہ سے اب ان چیزوں پہ پورا یقین رکھتا ہوں، لیکن اب مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ کہانی تقریباً 3 سال پہلے کی ہے، جب میری عمر 18 سال تھی، اور میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب میری امیجینیشن کا حصہ نہیں تھا۔ میں اپنے کزن کے پاس گجرات کے شہر میں اس کے گھر گیا ہوا تھا۔ ان کا گھر شہر کے ایک نئے علاقے میں تھا جو اس وقت کافی کم آباد تھا۔ پوری گلی میں صرف 3 ہی گھر تھے۔ میرے کزن کے گھر کے سٹے کے دوران ہم نے پیرانارمل ٹاپکس پر ڈسکشن کی، اور میرے کزنز نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اکثر اپنی بہن کو دوسرے کمرے میں بال بناتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ وہ اپنی اسٹڈیز کے لیے کسی دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے مختلف واقعات بھی شیئر کیے۔ میں تھوڑا ایڈونچرس تھا، اس لیے میں نے اس بھوت کو بلانے کی کوشش کی اور کہا کہ مجھے کوئی نشانی دکھا دو، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا جب تک رات کے 3 نہیں بج گئے۔ ہم تینوں جاگ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، تب میں نے دروازے کے نیچے والے گیپ سے باہر کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ میں نے اپنے کزن سے کہا، لگتا ہے تمہارے ابو جاگ گئے ہیں اور دروازے کے باہر ہی کھڑے ہیں۔ میرے کزن نے مجھے دیکھا اور کہا کہ ان کے ابو تو دوسری منزل پہ ہیں اور وہ نیچے نہیں آتے۔ میں نے دروازہ کھولا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ سامنے والا وہ کمرہ کھلا تھا جس میں انہوں نے اپنی بہن کو دیکھا تھا۔ میں اپنے کزنز کو امپریس کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات میں اس ہانٹیڈ روم میں سوؤں گا۔ یہ کمرہ زیادہ تر بند رہتا تھا اور اسٹور کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ میں نے اپنا میٹرس اور تکیہ اٹھایا اور اس کمرے میں لے جا کر لیٹ گیا۔ پوری رات مجھے کسی ریپر کی آواز سنائی دیتی رہی۔ مجھے لگا کوئی چوہا وغیرہ ہوگا، لیکن مجھے کچھ ملا نہیں۔ پھر ایک عجیب و غریب خواب آیا۔ خواب میں نے اپنی کزن کو دیکھا جو دوسرے شہر میں رہتی ہے، لیکن خواب میں اس کا رویہ اس کی پرسنالٹی سے بالکل مختلف تھا اور وہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے پوری طرح یقین تھا کہ میں نے بھوت کو ہی اپنے خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے واپس بھوت کو بلانے کی کوشش کی اور ایک اور نشانی مانگی، لیکن کچھ نہیں ملا۔ صبح ہوئی تو میں نے سب کو کہا اور شو ماری کہ دیکھو مجھے تو کچھ نہیں ہوا، یہ سب تم لوگوں کا وہم ہے، اور میں اپنے گھر واپس چلا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھ پر حملہ ہو گیا تھا۔ جس دن میں اپنے گھر پہنچا چیزیں عجیب ہونے لگی۔ رات کو مجھے کسی کے لکڑی کھروچنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اگلی صبح جب میں ناشتہ لینے گیا اور اپنی بائک پارک کی، میری بائک گر گئی۔ یہ ایک بڑی اور بھاری بائک ہے، وہ اپنی سائڈ کے اپوزٹ سائڈ پر گر گئی، جو بالکل ہی ناممکن تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بنا کسی وجہ کی گر گئی۔ کبھی میری بائک بلا وجہ بند ہو جاتی جب میں کسی سنسان ایریا میں ہوتا، اور جیسے ہی کوئی گزرنے والا ہوتا تو بائک بالکل ٹھیک چلنے لگتی۔ اچانک کچھ آوارہ کتے میرے پیچھے لگ جاتے، اور یہ سب چیزیں تب تک ہوتی رہتی جب تک میں گھر واپس نہیں پہنچ جاتا۔ اور جو سب سے عجیب چیز ہوئی وہ یہ کہ جب میں اپنے بیڈ روم میں تھا، میں نے کہا، اگر تم میرے کزن کے گھر سے میرے پیچھے آئے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ کچھ دیر بعد میرا دروازہ اپنے آپ کھلا، وہ بھی ایسے طریقے سے کہ ہوا کا اثر تو نہیں لگتا تھا۔ میں دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھا تو دروازہ ایک دم سے زور سے میرے منہ پہ بند ہو گیا۔ میں فل کانپ گیا۔ اتنے میں میری امی نے مجھے فون کیا کہ اوپر کیا شور مچایا ہوا ہے۔ میں نے کہا میں نیچے آ رہا ہوں۔ جب میں نیچے گیا تو امی نے کہا دھم دھم کی آوازیں آ رہی تھیں، کیا کر رہے ہو اوپر؟ میں نے ان کو سارا قصہ بتایا۔ انہوں نے کہا دروازے کی آواز تو الگ تھی، اس سے پہلے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے تم اوپر بھاگ رہے ہو اور جمپ کر رہے ہو۔ یہ میری کہانی تھی۔ میرے پاس اس سے کئی زیادہ پیرانارمل انکاؤنٹرز ہیں جو میں پھر کبھی ضرور شیئر کروں گا۔ اور ہاں، میرے کزنز نے اس بھوت کو ڈیمن سسٹر کا نام دے دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اس انسانوں اور جنوں سے بھری دنیا میں گم نہ ہو جاؤں۔
اپنا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔